بیکار جنگیں۔ عرب کے طول و عرض میں گرم رہ گزاروں میں رہنے والوں میں ابھی تک قدیم خانہ بدوش قبائل کی بدوی زندگی کا رنگ غالب تھا۔ مکہ، طائف، یثرب، خیبر کی چند شہری بستیاں عربوں کے مزاج اور ضرورتوں کو جذب کرنے کے لیے ناکافی تھیں۔ اپنی کاروباری زندگی میں خرید و فروخت، تفریح اور علم و آگہی کے حصول کے لیے انہوں نے عرب کے صحراؤں میں اپنی بستیوں کے قرب و جوار کسی قدرتی پانی کی گزرگاہ کے پاس طے شدہ مہینوں میں کچھ کاروباری منڈیاں اور بازار لگانے کا طریقہ اپنایا ہوا تھا۔ عام طور پہ ان کی منڈیوں اور وہاں کے کاروبار کا تعین انہوں نے صحرائے عرب میں وقوع پذیر ہونے والے سب سے بڑے سالانہ واقعے حج سے وابستہ کیا تھا۔ حج کے لیے آنے جانے ٹھہرنے کے سفر کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے متبرک اور معزز طے کیے ہوئے تھے۔ طے تھا کہ کوئی ان مہینوں میں سفر کرنے والے کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لوٹے گا نہیں، مارے گا نہیں۔ مکہ کے حرم کی حدود بھی طے شدہ تھی۔ مکہ کی حدود میں تو سارا سال امن لازمی تھا، مگر احترام کے ان مہینوں میں مکہ کی حدود کے اندر یا باہر ہر کوئی محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ احترام کے ان 4 مہینوں میں 3 مہینے تو سالانہ حج کے دنوں سے پہلے اور بعد کے تھے، یعنی ایک مہینہ حج سے پہلے، دوسرا حج کا مہینہ، تیسرا حج کے بعد کا۔ جو ایک ہی ترتیب کے یہ 3 مہینے ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم تھے۔ چوتھا مہینہ باقی سال کے مہینوں کے درمیان رجب تھا، تاکہ باقی سال میں ایک مہینے کے لیے ہی صحیح انسان کی عزت و احترام اور اس کے مال کی آبرو برقرار رہے۔ ذی-قعدہ کی پہلی تاریخ سے 20 تاریخ تک 20 دنوں کے لیے عرب کے صحرا میں ایک سب سے بڑی منڈی لگتی تھی۔ جس جگہ منڈی لگتی وہ جگہ مکے سے 94 کلومیٹر شمال مشرق اور طائف سے 40 کلومیٹر شمال میں ایک برساتی نالے کے کنارے تھی۔ اس برساتی نالے کو نخلا بھی کہتے تھے اور سیل الکبیر بھی۔ یہ ہوازن قبائل کا علاقہ تھا۔ جس جگہ وہ منڈی اور اس کا بازار لگتا اسے عکاظ کہا جاتا تھا۔ یوں عکاظ کا سالانہ میلہ سب منڈیوں اور میلوں میں سے سب سے بڑا ہوتا تھا۔ دور دور سے لوگ اپنا تجارتی سامان ادھر لا کے بیچتے، خریدتے، لوگوں کی تفریح کے لیے وہاں اچھل کود ہوتے، اونٹ، بکریاں، گھوڑے ادھر بیچے اور خریدے جاتے۔ وہیں ان جانوروں کے کرتب دکھانے والے پہنچ جاتے، اونٹوں کی دوڑ ہوتی، کتوں کی لڑائیاں دکھائی جاتی۔ شاعر بھی ادھر پہنچ کے لوگوں کے اکٹھ جمع کر لیتے اور اپنا کلام پیش کرتے۔ قادر الکلام عالم لوگ وہاں اپنی خوبصورت چمکتی باتوں کے خطاب سے لوگوں کے ذہن کو نئی سوچیں اور نئے خیال دیتے۔ وہ میلہ لوگوں کے لیے خرید و فروخت ہی نہیں، میل جول کے تمام معاشرتی حوالوں کا ایک مضبوط بہانہ تھا۔ 20 ذی-قعدہ کو عکاظ میں 20 دن پورے کر کے لوگ مکے کی طرف چلتے ہوئے ایک اور منڈی میں پہنچ جاتے۔ وہاں بازار سجتا، بازار کو عربی میں سوق کہتے ہیں۔ اس جگہ کا نام بھی سوق مجنہ پڑ گیا تھا۔ سوق مجنہ میں لوگوں کا پڑاؤ 10 دن کا تھا۔ ادھر ہی وہ حج کے مہینے ذی الحج کا چاند دیکھ لیتے۔ چاند نظر آ جاتا تو وہاں سے چل کے عرفات کے قریب ذی المجاز میں پہنچ جاتے۔ وہاں 8 دن تک میلہ مناتے۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو عرفات پہنچنا شروع ہو جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ذی الحج کی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں اکٹھے ہونے کا مطلب حج ہے۔ باقی کے 3-4 دن وہ حج کے مناسک کی تیاری میں لگے رہتے۔ یوں حج کے ساتھ ساتھ وہ خاطر خواہ تفریح اور کاروبار کے فوائد بھی سمیٹ لیتے۔ عرب کے دور دور سے کاروباری قافلے ان میلوں میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ چونکہ عرب کے ریگستانوں میں کوئی ایسی مرکزی حکومت نہ تھی جو تمام لوگوں کو سفر میں امن کی گارنٹی دے سکے، اس لیے تجارتی قافلے والے راہ میں رہنے والے قبائل سے تحفظ کے معاہدے کیا کرتے تھے۔ چونکہ ہر قافلے کا مسافر راہ کے ہر قبیلے سے دوستی اور تحفظ کی کڑی شرط پوری نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مسافر اور تاجر ایسے قافلوں میں چلتے تھے جن میں سے کسی تگڑے قبیلے کے مضبوط فرد نے راہ کے قبائل کے ساتھ کچھ لے دے کر تحفظ اور رواداری کے آپسی معاہدے کیے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں ایسا ہی ایک بڑا قافلہ فرما روائے ہیرا نعمان بن منظر نے
اوکاز کے میلے کے لیے بھیجا۔ تحفظ یا بیمے کا معاہدہ اس نے ہوازن کے لڑاکا قبائل کے سردار عروہ بن عتبہ بن جابر بن مکدب رجال سے کر لیا۔ قبائل کے آپسی تعلقات حسد و عناد سے بھرے ہوتے تھے۔ اوکاز کے میلے کے قرب و جوار میں تو ہوازن قبائل کا زور تھا، مگر مکے سے یثرب کی راہ میں کنانہ قبیلہ بھی زور آور تھا۔ کنانہ مدت سے قریش کا بھی حلیف تھا، اس لیے بھی شاید کنانہ والوں کو اپنی قوت کا بہت زوم تھا۔ کنانہ قبیلے کے ایک سرپھرے آدمی براز بن قیس کو ہوازن کے سردار عروہ رجال کو تحفظ کی چوکیداری ملنے پر بڑا قلق ہوا۔ شاید وہ خود اس ٹھیکے کے حصول کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ عروہ رجال ہوازنی سے بگڑ کے بولا، تو نے قافلے کو اپنے قبائل سے گزرنے کی پناہ دی ہوتی، میرے قبیلے کنانہ سے امن میں گزرنے کی کیسے گارنٹی دے دی؟ عروہ رجال بھی غرور کا مارا ہوا تھا، بولا، کنانہ کیا ساری دنیا کی مخلوق سے سلامتی سے گزرنے کی گارنٹی دی ہے؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے اپنی اپنی آنکھوں میں آگ کے شعلے جگائے۔ قافلہ چل پڑا۔ کئی دن کئی راتیں سفر ہوتا رہا۔ عروہ رجال چیلنج دے کر کنانہ کے براز بن قیس کی کہی بات سے بے خبر ہو گیا۔ قافلہ تیمن ذی طلال کے مقام میں حرم کے مہینے میں شہر حرم کی حدود میں داخل ہوا تو کنانہ کے براز بن قیس نے موقع پا کے عروہ رجال ہوازنی کو قتل کر دیا اور قافلے کے اونٹ اور اس کا سب سامان لے کر خیبر کی طرف بھاگ گیا۔ جاتے جاتے جلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے ایک کام اور کیا۔ ایک شعلہ بیان شاعر بشر بن ابی خازم اسدی کو بتا گیا کہ میں نے یہ تیر مارا ہے، اب جا کے کنانہ اور اس کے حلیف قریش قبیلے کو بتا دے کہ اوکاز کے میلے سے بھاگ جائیں، ورنہ ہوازن والے بدلہ لیں گے۔ شاعر نے خبر صرف تھوڑی پہنچانی تھی، اس نے تو آگ لگانی تھی، لگا دی۔ اوکاز میلے میں قریشی، کنانی اور ہوازن کے سب لوگ تلواریں لیے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ قریش والوں کو خبر ملی تو وہ جلدی سے حرم کی حدود میں بھاگ گئے۔ کنانہ والے بھی بھاگے۔ ہوازن قبائل کو خبر ملی، وہ سیخ پا ہوئے۔ ان کے سردار ابو برا نے کہا، قریش نے دھوکہ دیا، معاف نہیں کریں گے۔ وہ پیچھے لپکے، مگر حرم کی حدود کا انہوں نے پاس کیا۔ بہرحال جنگ شروع ہو گئی۔ شروع ہی وہ احترام کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اوکاز کے میلے کی جگہ میدان جنگ بن گئی۔ 4 سال تک اوکاز میلے کے دنوں میں یہ سارے قبائل میلہ منانے کی بجائے آپس میں جنگ کرنے وہاں جمع ہوتے رہے۔ 4 سال تک یہ جنگ رہی۔ جن دنوں جنگ شروع ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 سال تھی۔ چوتھی لڑائی تک ان کی عمر 19 سال تک پہنچ گئی۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جنگ میں خود لڑائی میں حصہ نہ لیا۔ ایک بار انہوں نے میدان جنگ میں دشمن کے تیر اٹھا اٹھا کے اپنے چچاؤں کو دیے تھے، ورنہ وہ ان غیر مقدس جنگوں سے دور رہے جو احترام کے مہینوں میں ناحق لڑی گئی۔ اس لیے ان جنگوں کو فجار کی جنگیں کہا گیا۔ آخری جنگ میں دن کے پہلے حصے میں ہوازن کا پلڑا بھاری رہا اور دن کے دوسرے حصے میں قریش غالب رہے۔ دونوں طرف کے بہت سے لوگ مر چکے تھے، بہت سے زخمی تھے۔ آخر قریش کے سیانے لوگوں میں عتبہ بن ربیعہ، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کے جڑواں بھائی عبد شمس کے پوتے تھے، انہوں نے صلح کی بات چھیڑی اور کہا کہ قبیلہ قریش ہوازن قبیلے کی ان جنگوں میں زائد مارے گئے بندوں کی دیت دینے پہ راضی ہے۔ 40 لوگ ہوازن کے قریشیوں سے زیادہ مرے تھے۔ گارنٹی میں انہوں نے قریش کے 40 جوان ہوازن کے حوالے کر دیے۔ گارنٹی میں دیے لوگوں میں عتبہ بن ربیعہ نے اپنے کنبے کے معزز جوان حکیم بن حزام کو بھی مخالف ہوازن کے حوالے کر دیا۔ صلح کی اس نیک نیتی کو دیکھ کے ہوازن والوں نے دیت معاف کر دی، دیے ہوئے لوگ بھی واپس بھیج دیے۔ وہ جنگ جو ناحق 4 سال جاری رہی تھی ختم ہو گئی۔